خواتین آزاد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر مغیث صاحب، آپ نے ان کا تبصرہ سنا، وہ خاص طور پر اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں جو تحریکیں اٹھیں جنہوں نے ایک بڑی طویل جدوجہد کر کے اس بات کو ہمارے آئین میں ثبت کرا دیا، وہ قرارداد مقاصد ہو یا وہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، یہ تو بڑے زور شور سے ہمارے یہاں ہو گیا، لیکن یہ نہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسلام کی برکات نظر آتی، یعنی وہ نہ افراد میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اسلام کی کوئی برکات کا نمونہ دیکھ سکی، اور یہ الزام بھی اسلامی جماعتوں پر آیا کہ انہوں نے ہمارے ہاں آمریت کو تقویت دی اور ہمارے ہاں جمہوریت لحاظ سے جو جاگیرداری کا وہ پس منظر تھا اس کو تبدیل کرنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ باقاعدہ ایک سیمینار کا موضوع ہے، میں مختصراً عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کبھی پہلے اور نہ آج کوئی مذہبی یا مذہب نما سیاسی جماعت جو ہے وہ پاپولر نہیں رہی۔ عوام کے اندر گراس روٹ لیول پر ان کی کوئی پذیرائی کبھی بھی نہیں رہی۔ لوگ نماز اور ریچولز کے لیے تو ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن ووٹ دینا یا ان کو فالو کرنا سیاسی معاملات میں کبھی قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، سوائے اس کے کہ کوئی مذہبی ایشوز پر، ختم نبوت کے مسئلے پر میں نے دیکھا قوم متحد ہوئی، پاکستان کے مسئلے پر قوم متحد ہوئی، اس قسم کے مسائل پر، یا توہین رسالت کہہ لیں آج کل وہ ان کا ایک رول چل رہا ہے اس میں، اس پر بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تو یکسوئی جو ہے دو مسئلوں پہ تھی، ایک ختم نبوت کے مسئلے پر یا پاکستان کے مسئلے پر، جب مذہبی قیادت یا غیر سیاسی قیادت اور غیر مذہبی قیادتیں اکٹھی نظر آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید ایک مذہبی جماعت کے مینیفیسٹو میں حد ملکیت قائم کی گئی تھی 50 ایکڑ، جو شاید پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں شامل نہیں تھی، حد ملکیت۔ ایک تو یہ بات، لیکن چونکہ وہ پاپولر پارٹی نہیں تھی لہذا ان کا یہ کام، یہ نعرہ بھی، انہوں نے لوگوں کی غربت اور ان کے مسائل پر زور شور سے بات ہی نہیں کی، جو کہ ان کو زیادہ زور شور سے بات کرنی چاہیے تھی، معاشی انصاف کے بارے میں نہیں کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات کہ جتنے وڈیرے اور ذمہ دار ہیں اتفاق سے آپ کو مولویوں کی پارٹی میں نہیں ملیں گے، یہ بھی دلچسپ بات ہے، لیکن ترقی پسند جماعتوں میں ملے، اور یہ اعلیٰ کار ضرور بنے۔ ناجی صاحب نے درست کہا ہے کہ یہ پھر یہ ہوئے کہ یہ استعمال ہوئے ہیں، یہ درست ہے بات، وڈیروں کو آتے ہوئے ہوں گے، چونکہ ہمارے کلچر میں جو گاؤں کا مولوی ہے وہ چودھری کے ماتحت مدارے کا رول ادا کرتا رہا، اس کے کہنے پر اذان دیتا تھا مولوی۔ وہ تو آہستہ آہستہ شعور آیا اور پڑھے لکھے لوگوں نے جب دین کی طرف آنا شروع کیا تو پھر لوگوں کے اندر یہ حریت پیدا ہوئی ہے، لہٰذا یہ کلچرلی ماتحت رہا ہے طبقہ، اٹھا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا طویل قانونی پس منظر ہے، آپ میدان قانون کے بڑے آدمی ہیں، یہ جو اپروچ ہے کسی بھی سوسائٹی میں اسلام کے حوالے سے جو ہم نے کی اور وہ قرارداد مقاصد تک بھی گئی، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نیچرل صحیح طریقہ ہے کسی سوسائٹی میں تبدیلی کا؟ میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم ایک جانب یہ دیکھتے ہیں کہ تمام اسلامی قوانین موجود ہیں اور اسلام کی کوئی برکت اس سوسائٹی میں نہیں۔ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ یا تو اسلام کی اس تعبیر کو لیں جو کہ ہمارے بانیان پاکستان کے ذہن میں تھی، جو کوئی ایک نیا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بھی جو تحریکیں چلیں، مثلاً وہابی تحریک جس کو مجاہدین کی تحریک کہتے ہیں، اس کے بعد خلافت کی تحریک، وہ ساری ناکام ہوئی۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ تحریکیں اس لیے ناکام ہوئیں چونکہ وہ تقلیدی اسلام تھا۔ پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے یہ تو بجائے خود ایک اجتہاد ہے، اور اسی وجہ سے علماء حضرات شروع میں جو علماء ہند تھے وہ تو پاکستان کی تحریک ہی کے خلاف تھے۔ کافر اعظم کا نام کیوں دیا گیا قائد اعظم کو؟ تو شروع میں تو یہ سارا طبقہ جو ہمارے ہاں کہہ لیجئے تقلیدی سوچ کا ہے وہ سب پاکستان کے خلاف تھے۔ پاکستان بجائے خود ایک اجتہاد کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور اس میں یہ سارا جو تصور ہے مسلم نیشن ہوڈ کا، نیشن کا تعلق تو سیکولر دنیا سے ہے۔ نیشن کو اسلامائز کر کے پہلے نیشن کریٹ کی گئی اور پھر اس کے لیے ٹیریٹری لی گئی، اور پھر سوال یہ ہے کہ ٹیریٹری اب اس کا ایک طرح سے قلعہ ہے، اور قلعے کا جب تک تحفظ آپ نہیں کریں گے، قلعہ اگر نہیں رہے گا تو اسلام نہیں رہے گا۔ تو ہم نے یہی تصور دیا، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تو نیشنل انٹیگریشن سب سے پہلے ضرورت تھی، اور پھر جمہوریت جس بنیاد پر آپ چلیں، اور جمہوریت کا تو بڑا پروسیس آہستہ آہستہ چلنے والا پروسیس ہے۔ سب سے زیادہ تو اس کے لیے ضرورت تعلیم کی ہے، تعلیم، رواداری، بردباری، صبر، تعلیم کی طرف اختلاف کی گنجائش وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ ناجی صاحب، میں یہ اسلام کا ذکر خاص طور سے اس وجہ سے کیا کہ یہ بات کہ وہ دو قومی نظریہ
جو تھا وہ اس وجہ سے بتایا گیا، آپ نے اس پر بات بھی کی کہ دو بالکل الگ الگ قومیں ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ یہ بنگلہ دیش کا اس طرح قائم ہونا تو دو قومی نظریے کی پھر نفی ہو گئی نا، جیسے کہ اندرا گاندھی نے اس وقت یہ بیان بھی دیا تھا؟ اور کیا وہ دو قومی نظریہ ایک وقتی سیاست کا نعرہ تھا کوئی، یا وہ کوئی اصول ہے؟ میں یہ بات آپ سے اس لیے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام کوئی عامل کے طور پر ایک مستقل قوم کی تعمیر کا ہماری خمیر میں اس طرح لیا جاتا ہے جیسے کہ اس کو لیا جانا چاہیے، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی وقتی ضرورت کی خاطر ایسے بڑے منصوبے کو لے کر عوام کے سامنے آ گئے، یہ زیادتی ہوگی. ان کی واضح فکر تھی، وہ جانتے تھے سب کچھ. لیکن ان دونوں کا جو میری رائے میں بہت ناقص رائے میری ہے، کیونکہ حضرت جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے تو میں جرات بھی نہیں کر سکتا بولنے کی، تو میں ضرورت کی خاطر عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1، اسلام پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے. دنیا میں اور بھی مسلمان قومیں بستی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جو ایک مسلم امہ کا تصور لے کر پھرتے ہیں، اس میں ہم سرحدوں کو، بارڈرز کو نہیں مانتے، تو جس میں کوئی قوم بھی نہیں ابھر سکتی پھر سرحدوں کے بغیر. تو ہم جو خلط مبعث کا شکار ہوئے ہیں، اس سے 3 ملک ہمارے ہی جو دور کے ہیں اور موجودہ دور میں ہیں، وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ نکل بھی چکے ہیں. وہ مثالیں ہیں ترکی، ملائیشیا اور اب بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش نے آزادی کا سفر ہمارے ساتھ شروع کیا تھا اور اسلام کے نام پر حاصل شدہ ملک میں کیا تھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حکمران طبقوں نے اسلام کو کس طرح سے استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے اور عوام کے مفادات کے خلاف، تو انہوں نے اپنے نظام ریاست میں سے یہ دونوں چیزیں خارج کر دیں. اب وہ سیکولر بھی ہو گئے ہیں اور جمہوریت بھی انہوں نے اب اختیار کر لی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، ہم اپنے عوام کی اکثریت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے اور اپنا ایک معاشرہ تعمیر کریں گے جس میں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں. یہی اسلام کی خدمت ہے. مسلمان خوشحال ہونے سے اسلام کیا کہیں اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے؟ تو یہی ترکی میں ہو رہا ہے. ترکی کی اسلامی جماعت جمہوری نظام کے ساتھ اور سیکولرزم کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 10-12 برس کے دوران جس رفتار سے ترقی کی ہے، اور یورپ کا برد ویوار جیسے صحت مند ہو کر انگڑائی لے رہا ہے اور مسلم دنیا میں اپنے کردار کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، تو وہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ وہی بات ہے کہ اسلام کیسے نافذ کیا جانا ہے. کہ جیسے اسی طرح ملائیشیا میں دیکھیے کہ انہوں نے نسلی، مذہبی، فرقہ وارانہ سارے مسائل کا حل جمہوریت میں ڈھونڈا ہے اور سیکولرزم نے ڈھونڈا ہے، اور وہ اپنی مذہبی شناخت پر فخر کرتے ہیں، اسلامی شناخت پر فخر کرتے ہیں. وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. نائی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.